بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بہت سے ہمارے بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اشراق اور چاش کی نماز کب پڑھیں اور کتنی پڑھیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اشراق اور چاش یہ دو نمازیں ہیں یا صرف ایک نماز ہے۔ علماء کرام کی ایک جماعت جن میں خاص کر محدثین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی نماز ہیں، دو الگ الگ نمازیں نہیں ہیں۔ اس لیے ان کے یہاں دونوں جب ایک نماز ہیں تو دونوں کا وقت کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 10 منٹ کے بعد سے لے کر سورج کے زائل ہونے تک، یعنی سورج جس سر پر آ جاتا ہے اس کے پہلے تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں ایک ہی نماز ہے، اس لیے دونوں کا کوئی الگ الگ وقت نہیں ہے۔ کتنی رکعتیں پڑھنا ہے تو وہ فرماتے ہیں کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب چاہے پڑھیں، جتنی چاہے پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ اور ایک دوسری جماعت ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ 2 نمازیں الگ الگ ہیں، اشراق کی نماز الگ ہے، چاش کی نماز الگ ہے۔ جب دونوں نمازیں الگ الگ ہیں تو دونوں کا وقت بھی الگ ہوگا۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو جاوے اس کے 10 منٹ کے بعد سے لے کر 3 گھنٹے تک۔ مثال کے طور پر اگر سورج طلوع ہوتا ہے 7 بجے تو 7:10 سے لے کر 10:10 تک اشراق کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ چاش کی نماز کا وقت 10:10 کے بعد سے لے کر سورج سر پر آ جائے اس وقت تک رہتا ہے۔ اس لیے ان کی یہاں دونوں نمازیں جب الگ الگ ہے تو اس کی ترتیب بھی الگ الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں اشراق کی نماز کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت، اور چاش کی نماز کی تو وہ کہتے ہیں کم از کم، یعنی 4 سے شروع ہوتی ہے، 4 پڑھیے، 8 پڑھیے، اور بہتر یہ ہے کہ 12 پڑھیے۔ بہرحال تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی یہاں دونوں نمازیں الگ الگ ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کو جس طرح کی فرصت ملتی ہے، اگر دونوں کو الگ الگ پڑھنے کی فرصت ملتی ہے تو دونوں کو الگ الگ پڑھے، اور اگر دونوں کو ساتھ پڑھنے کی فرصت، دونوں کو الگ الگ پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی تو ہم ساتھ ہی میں پڑھ لیں۔ اس لیے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ تھی کہ دونوں ایک ہی نماز ہے، دونوں کو الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جس طرح آپ کو پڑھنا ہو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو احادیث کی روشنی میں اس کی فضیلتیں بتلاتا ہوں۔ اس کی فضیلتیں کیا ہے؟ میں نے اس سلسلے میں تمام احادیث کی تحقیق کی ہے کہ اگر آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کی فضیلت بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 486۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چاش کی 2 رکعتیں پابندی سے پڑھی، یاد رکھنا پابندی کا لفظ ہے، پابندی سے پڑھی تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھانک کے برابر ہوں۔ اور یاد رکھنا گناہ سے صغائر مراد ہے، چھوٹے گناہ مراد ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے ہم 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو 2 رکعت پڑھیں۔ 4 رکعت کے لیے بھی ترمذی شریف ہی کے اندر حدیث موجود ہے، 485 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے آقا کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، تو 4 رکعت دن کے شروع میں پڑھ لے، میں پورے دن میں کافی ہو جاؤں گا۔
ظاہر سی بات ہے پورے دن میں اگر پریشانیاں آنے والی ہوگی تو اللہ اس کو ٹال دیں گے، روزی کے مسائل حل فرمائیں گے، نفس کی اصلاح ہو جائے گی، بہت ساری تفصیلیں اس میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے اگر آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 4 رکعت کے لیے بھی فضیلت ہے۔ 6 رکعت کے لیے تو یاد رکھیے 6 رکعت کے لیے طبرانی کتاب، حدیث کی کتاب ہے، اس میں راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے 6 رکعتیں پڑھی چاشت کی یا اشراق کی، جس نے 6 رکعتیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کرنے والوں میں سے لکھیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ 8 رکعت کے تعلق سے موطا امام مالک کے اندر ہے، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 رکعت پابندی کے ساتھ پڑھتی تھی۔ اور اس کے بعد 10 رکعت کے تعلق سے یاد رکھنا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی 8 رکعتیں پڑھی ہے۔ کب پڑھی ہے؟ چاشت کی جب مکہ فتح ہوا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان کے مکان میں جو ہے آپ نے 8 رکعتیں پڑھی تھی۔ اس لیے مولانا مبارک پوری جو ترمذی کے بہت بڑے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضور نے فرمایا تھا کہ یہ چاشت کی میں نے 8 رکعتیں پڑھی ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے میرے آقا بھی 8 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، اور ماں عائشہ تو پابندی کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھتی تھی۔ 10 رکعت کی حدیث تو طبرانی ہی کے اندر موجود ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اس لیے کوئی 10 رکعت پڑھنا چاہے تو 10 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ 12 رکعت کی حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، 404 جو ہے اس حدیث کا نمبر جو ہے، ایک منٹ، اس حدیث کا نمبر ہے 483، جس کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے حضور نے فرمایا جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل تیار فرمائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ نکلا، آپ 2 پڑھنا چاہیے، 4 پڑھنا چاہیں، آپ 6 پڑھنا چاہیں، 8 پڑھنا چاہے، 10 پڑھنا چاہے، 12 پڑھنا چاہے، آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کو جس چیز کی سہولت ہو آپ پڑھیے، لیکن پڑھیے ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازوں کے اندر بہت طاقت رکھی ہے، بہت سہولت ہے اسلام میں، کہ کوئی یہ سوچے کہ میں اشراق کی پڑھوں گا تو چاشت چھٹ جائے گی، چاشت کی پڑھوں گا تو اشراق چھٹ جائے گی۔ اس لیے وہ علماء جو فرماتے دونوں ایک ہی ہے، ان کے قول پر عمل کر لیجئے، بہت سہولت ہے۔ لیکن میں نے کہا اس کے لیے آپ دکانوں پر پڑھیے، گھروں میں پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو اصل طاقت ہے اس طاقت کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔